السلام علیکم دوستوں، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین گزر چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی موت کے حوالے سے بہت سارے معاملات جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اور ہم آپ کو آج 2-3 ایسی باتیں بتائیں گے اپنے اس ولاگ کے اندر جو سن کے آپ دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ ان کے دوست فہد خان جو ایک رات پہلے، جی ہاں، ان کی موت سے ایک رات پہلے ان کے پاس موجود تھے، جب وہ سوئے ہیں تو اس کے بعد فہد خان وہاں سے نکلے ہیں اور نکل کے گھر آئے ہیں، اور پھر اگلے دن فہد خان کو یہ میسج ملتا ہے کہ عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ گزر گئے ہیں، وہ مر گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو فہد خان خود شاکڈ ہیں اور خود اس ٹائم جو ہے وہ پریشان ہے یہ سوچ کے کہ ایسا کیا ہوا ہے، رات تک وہ بالکل ٹھیک تھے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو اچانک ان کی موت کیسے واقع ہو گئی۔ تو ساتھ میں ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ دانیہ شاہ کے ساتھ آخری بات ان کی کیا ہوئی ہے، اور دانیہ شاہ کو انہوں نے کیا میسج پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہاں جانا چاہ رہے تھے۔ وہ جو کہتے تھے کہ میں ملک سے دور جانا چاہ رہا ہوں، میں یہ ملک چھوڑنا چاہ رہا ہوں، تو کس جگہ پہ جانا چاہ رہے تھے، اور اس کے علاوہ وہ میڈیا کیوں واپس جوائن کرنا چاہ رہے تھے، کس چینل پہ آنا چاہ رہے تھے، یہ ساری باتیں ہم آج کے ولاگ میں کریں گے۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے گزارش یہی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جتنی ویڈیوز یہاں پہ موجود ہیں ان کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تو بڑھتے ہیں ولاگ کی طرف۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات، فہد خان عامر لیاقت حسین کے سب سے اچھے دوست ہیں، اور انہوں نے یہ انکشاف کیا جیو ٹی وی میں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر کہ عامر لیاقت حسین کو ڈپریشن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ ڈپریشن سے نکل آئے تھے، وہ بالکل فٹ فاٹ تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے، اور انہوں نے کہا کہ میری ان سے مسلسل ملاقات تھی، اور کل رات، جی ہاں، گزشتہ رات، جس صبح ان کا انتقال ہوا اس سے ایک دن پہلے کی جو رات ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ اچھے خاصے سوئے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اور سونے کے بعد میں گھر سے نکلا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کو دل کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی عارضہ نہیں تھا، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ انہوں نے ECG بھی کروائی تھی، ECG کروانے کے بعد ان کے دل کے معاملات سارے بالکل بہترین تھے، کوئی ہارٹ اٹیک کا چانس ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے یہ بات بھی بتائی، انہوں نے کہا کہ عامر صاحب اتنے مطمئن تھے کہ وہ پلان کر رہے تھے کہ وہ ملک سے باہر حج پہ جائیں، اس سال حج پہ جانے کا ان کا پلان تھا، مکمل کر چکے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حج پہ جانا ہے۔ یہ ان کے دوست فہد خان جو قریبی دوست ہے، جو سب سے زیادہ جس کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تھا، اس نے یہ انکشاف کیا۔ پھر فہد خان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی کچھ میڈیا چینل سے بات چل رہی تھی، اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا واپس میڈیا میں آنے کا، اور وہ جلد میڈیا پہ آنے والے تھے۔ یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ کس کس میڈیا چینل سے ان کی بات چل رہی تھی، کس کس میڈیا چینل پہ وہ آ سکتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو پہلی مسز ہیں، جو پہلی ان کی بیوی ہے، انہوں نے پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا۔ جی ہاں، انہوں نے پولیس والوں کو یہ کہا کہ پوسٹ مارٹم اگر کروانا ہے تو اس شرط پہ کروائیں گے کہ پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ ہے وہ پبلک نہیں کی جائے گی، میڈیا کو نہیں دی جائے گی، آؤٹ نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک حیران کن سوال سامنے آیا کہ کیوں، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آگے نہیں آنے دے رہے۔ تیسری بات، دانیہ شاہ نے یہ کلیم کیا ہے کہ آخری میسج جو تھا عامر لیاقت حسین صاحب کا، جو آخری بات ہوئی ہے دانیہ شاہ سے، وہ یہ ہوئی ہے کہ صلح کر لی جائے، اور دانیہ شاہ نے کہا ہے کہ میرے وکیل کے ذریعے میرے تک یہ پیغام پہنچایا گیا عامر لیاقت حسین صاحب کی طرف سے کہ صلح کر لی جائے، لیکن ہماری طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ تو یہ کچھ معاملات عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے دوست فہد خان نے یہ بات بھی کی ہے پروگرام کے اندر، اس نے کہا ہے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کو سانس کا تھوڑا سا ایشو مرنے سے ایک رات قبل ہوا تھا جنریٹر کی وجہ سے، اور صبح جو ملازم ہے، جو جاوید، جس نے یہ بات بتائی کہ عامر لیاقت حسین صاحب جو ہیں وہ گزر گئے ہیں، اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ جنریٹر کی وجہ سے دھواں بڑھنے سے گھر میں، کمرے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ اب دھواں بڑھنے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ پولیس نے ملازمین کو شامل تفتیش کر لیا ہوا ہے، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے اصل ماجرا کیا ہوا ہے، اصل چکر کیا ہوا ہے، کیونکہ جو دوست ہے وہ ایک رات پہلے عامر لیاقت حسین صاحب کو صحیح سلامت چھوڑ کے جا رہا ہے، جو یہ کلیم کر رہا ہے کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بالکل ٹھیک تھے، وہ بالکل صحت مند تھے، کوئی ڈپریشن کا مسئلہ نہیں تھا انہیں۔ تو اب معاملات مزید پریشانی کی طرف جا رہے ہیں، اور سوال یہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا یہ واقعی میں ایک طبعی موت تھی، ایک اچانک موت تھی، یا معاملہ کچھ اور تھا۔ تو جس طرح ہمارے پاس اپڈیٹس آتی جائیں گی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔